رب العالمين والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وسلم حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں آئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو درود پاک پڑھنے کے لیے استعمال آج جمعے کا دن بھی ہے اور انشاءاللہ جمعے کے متعلق سنیں گے حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو شخص پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے ان کے 80 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ یا زیادہ 20 منٹ؟ لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے، ہماری عمر ہے ہمیں پتہ نہیں کہ آگے ہم کتنے سال کیا ہے، تو عمر کا کوئی پتہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک پر اس حدیث پر یہ سمجھتا ہے مہر لگا دی کہ جو شخص میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، یعنی دنیا والا جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ 1 سال کا۔ اگر چلے تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں، پھر ان ساتوں کی مانا میں ہوتی پرواہ ہوتی، پھر یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار کی آئے اسی اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دل کے بڑے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم
وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا جب حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب بھی تمہیں وہ بلائے۔ اسلام بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بلانے والے دو ہیں، مگر صیغہ دعا واحد کا آیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دو کے لیے صیغہ دی تسنیہ کا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اصل میں بتانا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے میں فرق نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آئے ایک حدیث کے بعد سنتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو بتاتے ہیں تو مجھے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، میں حاضر نہ ہو سکا، یعنی میں نماز کی حالت میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں نماز پڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو جب میں نے نماز ختم کی تو حاضر خدمت ہو کر رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ، یعنی تمام کام چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پہلے ہم نے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول بلائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی اگر رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ یہ بھی ہم نے سنایا، یہ بھی ہم نے سنا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، یعنی ہمارے پیارے آقا کی تحقیق اس نے اللہ کے لیے کی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو بلایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا کہ وہ نماز کی حالت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو وہ نماز میں تھے، اس لیے حاضر نہ ہو سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آئے، حاضر ہو گئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز ادا کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت بیان کر کے فرمائی کہ میں یطیع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ، کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ آیت سنی نا کہ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اس لیے جب بھی ہمیں نماز کا بلاوا آئے، پہلے کے دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلال کو جہاد کے لیے بلاتے تھے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی دعوت دیتے، تو
حاضر ہو جاتے. اسی طرح کئی ایسے صحابی ہیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ حدیث پاک کا مفہوم تفصیل ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو اسلام بھائیوں یہ آیت صرف ان تک نہیں تھی, یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائے تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں اب سوال یہ ہے کہ بلاوا دن میں 5 مرتبہ ہمارے پاس بھی آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد میں فرماتا ہے حی علی الصلاۃ, چلے آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ, چلے آؤ نماز کی طرف. یعنی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کو یہ اعلان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمان, اے میرے بندے چلے آؤ نماز کی طرف. پہلے فرماتا ہے چلے آؤ نماز کی طرف, آگے فرماتا ہے حی علی الصلاۃ کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف. تو پیارے اسلام بھائیو ہمیں ہر دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ آیت بھی سنی کہ جب تمہیں اللہ اور ان کے رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ, تمام کام کاج چھوڑ کر حاضر ہو جاؤ. اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیو کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاوا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہی جواب ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ارے جس رب نے ہمیں روزی دی, جو ہمیں پال رہا ہے, جو ہمیں رزق کھلا رہے ہیں, اور جب ہمیں وہ بلاتا ہے ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے, اور ہم سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور اس بھائیوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بدلا میں جانے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس تفریح گاؤں میں جانے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس فلم ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ چلانے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس فیس بک دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس واٹس ایپ چلانے کے لیے ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیوں میرے مسلم بھائیوں ہم اتنا قابل ہو گئے کہ ہماری کتنے خوش نصیب ہے الحمدللہ کہ ہمارے اس محلے میں ہماری مسجد ہے الحمدللہ اس علاقے میں. لیکن میں اور آپ غور کریں کہ ہم کتنے قابل ہو گئے ہیں نمازوں سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. میرے پیارے ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود دن میں 5 مرتبہ پکار رہے کہ اے میرے بندے, اے مسلمان چلے اور نماز کی طرف, چلے اور نماز کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرمایا جگہ بتا نماز کے مطابق, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بندے کو آواز دیتا ہے, ندا کرتا ہے کہ اے میرے بندے چلے آؤ نماز کی طرف, چلے آؤ نماز کی طرف, چلے آؤ نماز کی طرف, چلے آؤ کامیابی کی طرف. تو میرے پیارے اسلام بھائیو ہم کیا جواب دیں؟ ایک مثال ہے دنیا کی, مثال دیتے ہیں کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. یہی ہوتا ہے نا کہ جو اگر کوئی دنیا کا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خدمت کرتا ہے, اچھا کھلاتا ہے, اچھا پلاتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں وہ تو بڑا کریم رب ہے, بڑا رحیم رب ہے, جس کے حوالے میں کوئی کمی نہیں. وہ رب ہمیں کھلا رہا ہے, وہ رب ہمیں پلا رہا ہے, لیکن جب وہ رب ہمیں اپنے در پر 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 مرتبہ دن میں بلاتا ہے تو ہم حاضر نہیں ہوتے. تو یہ کیسی بات ہے میرے پیارے
محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے التجا کرے گا. آپ نے یہ تو حدیث پاک میں سنا ہوگا. یہ مسجدیں باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہوں گے ان کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پھر رونے کا اثر ان کو لایا جائے گا. یہی مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے اتنے غافل تھے کہ ہم یہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، کہ یعنی اسی علاقے میں مسجد ہے اور نماز پڑھنے نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس دوران اس بندوں پر پھر اپنا برسائے گا. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایک تو نفسا نفسی کا عالم ہو. آپ نے اپنے معاشرے کے مطابق سنا بھی ہوگا کہ نماز دینے کا ہوگا، نماز دینے کی ہوگی. 10 میل پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، تابے کی زمین تابے کی ہوگی. تو اس دوران کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہم جس کو سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں وہی رونے معاشر ہمارے کام نہیں آئے گا. تو خود بتائیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں دن میں 5 مرتبہ بلائے پکارے اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تو رونے معاشر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بھی ہم نے سنا پچھلی آیت میں کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. تو میرے پیارے بھائیوں غور کریں، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے، چلے آؤ الصلاۃ حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی. تو میرے پیارے بھائیوں خدا غفلت سے جاگیں. اور ہماری کتنے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد ہے، اور ہمارا کافی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جمعے میں تو تعداد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی افسوس ہوتی ہے. یقین جانے الحمدللہ میں آپ سے آ رہا ہوں، لیکن جب میں آتا ہوں اقامت کے لیے کوئی نہیں ہوتا کہ شاید کوئی اقامت پڑھنے کے لیے آتا ہے. کتنی بڑی بات ہوگی کہ ہمارے محلے کی مسجد اور اس میں ایسی کنڈیشن ہے، بات کہتے ہیں نہیں کوئی صاحب یہاں پہ سارے لوگ کاروباری ہیں، میں مانتا ہوں کاروباری بھی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ سمجھنے میں ایسے بھی ہے وہاں گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کے علاقے میں ٹائم سوچ پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنا توفیق نہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ یہاں باجواب نماز ادا کر سکیں. تو پیارے اسلام یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمیں ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم تو ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا موبائل میں جانے کے لیے ٹائم ہے، انٹرنیٹ چلانے کے لیے ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمارے محلے کی مسجد ہے، اسے ہم نہیں آباد کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر والے آ کے کریں گے؟ تو پیارے اسلام بھائیوں جو اسلام بھائی نماز سے غافل ہے ان سب کو میں نماز کی دعوت دیتا ہوں. خدا میرے پیارے اسلام بھائیوں ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم اس نبی کے غلام تو ہیں. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر کتنا عمل کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یعنی ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. روزے معاشر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ اے اپنے آپ کو میرا غلام کہنے والے، کہ تو نے میری حدیث پاک پر عمل کیا، کہ تو نے نماز با جماعت پڑھی، کہ تو نے میری سنت کو
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس ٹائم دوستوں کے پاس تھا بیٹھنے کے لیے، میرے پاس ٹائم انٹرنیٹ چلانے کے لیے تھا، میرے پاس ٹائم فیس بک چلانے کے لیے تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنے، تو کیا یہی جواب دیں گے؟ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں وہاں کا تو آپ نے سنا ماشاء اللہ کیسا ہوگا، آپ کا جو نفسی کا عالم ہوگا، یہی ہمارے دوست ہمارے باپ بالکل کوئی کام نہیں آئے گا، تو ہم کیا بنائے گا؟ ایک ہی ہستی ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ہستی ہے، اگر ہم نے انہیں کو ہی ماشاء اللہ کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں خدا اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے، آخرت کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے فضائل سنتے ہی رہتے ہیں کہ نماز کی دنیا میں بھی کتنی بڑی برکتیں ملتی ہیں، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی روزی نہیں مل پائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ باپ شکایت کرتے ہیں قاری صاحب اکیلے رہتے میرے قاری صاحب بھائی کہتے قاری صاحب میری روزی نہیں بنتی، گھر کا سوال ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے کبھی کیا مسئلہ ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں جو سب سے بڑا وظیفہ نماز، ہم پہلے یہ تو سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے گھر میں تو پریشانیاں آئیں گی، ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے گھر بیماریاں تو آئیں گی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں تمام پریشانیوں کا بیماری آئیں گی نماز، کیونکہ اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ ہمیں اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی حالت میں نماز کو معاف نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کی حالت میں نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں جو عقل مند ہوگا انہی سے سمجھ لے گا کہ نماز کے مٹی بھائی نہیں ہے۔ تو نماز پیارے اسلام بھائیوں ہر مسلمان خان کے عالم ہے، تو کوشش کریں کہ نیت کریں، تمام اس میں نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے اولاد کو بھی انشاءاللہ اس کی ترغیب دلائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم نے تو اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنی مسجد کو ہم نہیں آباد کریں گے کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر والا کرے گا؟ تو نعرہ لگے اور نیت بھی کریں انشاءاللہ ہم اپنی مسجد کو آباد کریں گے، خود بھی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے اسلام بھائی جو نماز پڑھیں ان کو بھی انشاءاللہ نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارے میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنا صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔